اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ تمام بس کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے جی، توجہ سے سنیے گا۔ خبیث جنات سے دشمن کی بربادی کا عمل میں بتانے جا رہا ہوں، یعنی کہ جو شیطانی جنات نہیں ہوتے، وہ جنات جو لڑائیاں گھر میں کروا دیتے ہیں، طلاقیں کروا دیتے ہیں، باپ بیٹے میں فساد ڈلوا دیتے ہیں، وہ شیطانی جنات رجت کی صورت میں گھر میں موجود ہیں۔ وہ شیطانی جنات جن کا ڈیوٹی ہوتی ہے مطلب ہر قسم کی برائی کرنے والی، اور وہ شیطانی جنات سے آج ہم کام لینے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بھئی میں تو مسلسل روحانی عمل بتاتا ہوں، روحانی وظائف بتاتا ہوں، تو یہ شیطانی عمل بتانے نہیں جا رہا ہوں۔ عمل ہوگا روحانی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک سے، زبان مبارک سے نکلنے والی دعا۔ لیکن ہم نے ایک مقناطیس تیار کرنا ہے۔ یہ جب مقناطیس تیار کیا جاتا ہے نا، مقناطیس ہوتا ہے جو جتنا پاورفل مقناطیس ہوتا ہے، وہ جتنا پاورفل ہونا، وہ پورے گھر کے اندر آپ لوہے کے چھوٹے چھوٹے ذرات پھینک دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مقناطیس کو اس طرح گھمائے نا آپ، تو جتنے گھر میں ذرات جہاں جہاں ہوں گے نا، وہ سارے ذرات جو ان سے وہ مقناطیس کے ساتھ لگ جائیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان ذرات سے کیا کام لینا چاہتے ہیں، پھینکنا چاہتے ہیں، بھگانا چاہتے ہیں، کام لینا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب ایک پوزیشن ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، تعویذات کیا ہے، شیطانی اثرات کیا ہے، آپ کے اوپر شیطانی جنات چھوڑے، آپ کے اوپر، آپ کے وجود پہ، آپ کے گھر میں آپ کے اوپر کالا علم کیا گیا ہے، آپ کا دشمن ہے کوئی۔ اب یہاں پہ ہم نے ایک ایسا مقناطیس تیار کرنا ہے کہ ہم نے ان شیطانی جنات کو اپنی گرفت میں کرنا ہے، اپنی گرفت، بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن سمجھنا ہے آپ نے، اپنی گرفت میں لے لینا ہے۔ جب ہم ان کو اپنی گرفت میں لے لیں گے نا، تو سر ہم اس کے بعد ان کو وہ مقناطیس ہم تیار کریں گے جو ان سے وہ جو ہوتا نہیں، میں آپ کو آگے بلکہ آپ کو بتاتا ہوں، سمجھیے۔ وہ مقناطیس جو ہم تیار کریں گے نا، وہ ہم نے پھر رکھ دینا ہے باہر۔ جب ہم باہر رکھ دیں گے نا، وہ گھر کی ساری چیزوں کو اپنے ساتھ لپیٹے گا۔ وہ ہم دیکھیں، وہ آپ چکن لے لیں، وہ آپ بیف لے لیں، ٹھیک ہے جی، گائے کا گوشت، بڑے کا گوشت لے لیں، زیادہ بہتر ہے، ہڈیوں والا زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں تو پھر آپ چکن لے لیں، ابے توفیق لے لیں، جتنی آپ کی توفیق ہے۔ اب اس کا میں نے آپ کو طریقہ سمجھانا ہے کہ اب ہم نے ان کو، اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے صرف ان کو گھر سے باہر نکالنا ہے، باہر رکھوا دینا ہے، یا پھر ہم نے ان چیزوں سے اپنا کام لینا ہے۔ مثلا وہ شیطانی جنات، شیطانی موکلات، خبیث قسم کے جو جن ہیں، وہ جو ان سے آپ کے گھر کسی نے آپ کے تعویذ کیا تھا۔ دیکھیں، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جادو کو آپ نا مزہ لیتے ہیں، جادو کو آپ سیریس نہیں لیتے، بندش کو آپ مزہ لیتے ہیں، سیریس نہیں لیتے۔ آپ کبھی سوچیں ٹائم نکال کے کہ ایک جادوگر نے آپ کے اوپر جادو کیا کیسے ہے، یہ آپ کبھی ٹائم نکال کے سوچیں۔ بندش کی ہے آپ کی بیٹی کے اوپر کیسے، آپ کے کاروبار کے اوپر کیسے کی ہے۔ وہ شیطانی عمل، ایک شیطانی عمل کا چلہ کیا اس نے اس عمل کے ماتحت جو شیطانی جنات سے، ان کو اس نے کہا کہ فلاں بن فلاں، یعنی کہ آپ کی لڑکی کا نام اور لڑکی کی والدہ کا نام لے کے ان شیطانی جنات کو کہا کہ بندش کر دیں، بند کر دیں، اس کا رشتہ نہیں آنا چاہیے، کاروبار کو بند کر دیں، کوئی کسٹمر دکان پہ، فیکٹری میں، کارخانے میں نہیں آنا چاہیے، میاں بیوی کو علیحدہ کر دیں، محبت نہیں ہونی چاہیے، جدائی، طلاق، نفرت ہونی چاہیے، باپ بیٹے میں جدائی، نفرت، گھر میں افراتفری ڈال دو، گھر میں جو شیطانی جنات کہیں گے نا، وہ جو جنات ہے نا، وہ آپ کے ارد گرد، آپ کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ رجت کیوں ہوتی ہے؟ آسان لفظوں میں سمجھا کے تھک گیا، اتنی آسان میں نے سمجھا دی، اس سے آسان کیا کر سکتا ہوں۔ یعنی کہ آپ کے گھر میں جادو ہے، جنات ہے، یعنی کہ اصل میں جنات ہے، شیطانی جنات، یعنی کہ جادو کسی نے کیا تو اس نے شیطانی جنات سے کہا جا کے اس گھر کے اندر افراتفری ڈال دو، ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں۔ اب وہ شیطانی جنات کہاں پہ ہے؟ اصل میں جادو نہیں ہے، وہ شیطانی جنات ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو کوئی عامل کہتا ہے نا آپ کے گھر میں شیطانی جنات ہے، تو وہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے، سچ کہہ رہا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں وہ بول رہا، ٹھیک ہے نا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی بس، ٹھیک ہے۔ جادو کہہ دے تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ بندش ہے جی آپ کی بیٹی کے اوپر، آپ اگر میں کہہ دوں آپ کی بیٹی کے اوپر جنات ہے تو آپ ڈر جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے، اوئے ہوئے ہوئے جنات ہے، وہ کیسے ہے، جھوٹ مار رہا ہے، سچ بول رہا ہے، کیا ہے یہ وہ؟ بھائی وہ بندش کیا ہے؟
وہ شیطانی عمل نے جس عمل کا چلہ کیا تھا اس عمل کے شیطانی جنات سے کہا جا کے لڑکی کی بندش کرو، وہ لڑکی کے ارد گرد کھڑے۔ اب لڑکی کا اپنا ایک کردار ہے کہ وہ اگر تقوی میں ہے، پرہیزگاری میں ہے، باپردہ مطلب پاکیزہ ہے، ٹھیک ہے نا، اپنے جسم کو پاک رکھتی ہے، اپنے جسم کو صاف رکھتی ہے، زنا سے بچتی ہے، برائی سے بچتی ہے، اور اس کے بعد نماز قرآن کے قریب رہتی ہے، تو وہ چیزیں اس کے جسم کے قریب نہیں آ سکتی۔ اور جتنا کوئی خاتون یا کوئی مرد ہے وہ جتنا زیادہ تو وہ چیزیں اس کے جسم میں داخل ہونے میں آسانی پیدا ہوتی ہے، وہ داخل ہو جاتی۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ چیزیں سمجھنے والی ہوتی ہے۔ ہم نے ایک ایسا آج مقناطیس، یہ گوشت جو آپ کو بتا رہا ہوں نا، چکن کا یا مٹن بیف کا آپ نے لینا ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا، اس کا میں آپ کو پراپر طریقے سے نا پورا طریقہ سمجھاتا ہوں، لیکن جو پوری ویڈیو دیکھے گا اس کو دل سے روحانی اجازت ہے، پوری ویڈیو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو پوری بات کی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو محنت ہماری ضائع نہیں ہوتی، اور اس کو دل سے اجازت ہے جو لائک کرے گا ویڈیو کو، کیونکہ جب آپ لائک کرتے ہیں نا تو اس سے بھی ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جمعے کی دعا میں اگر آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ شامل ہو، تو کمنٹ کر دیں، آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ اچھا سر، عمل سمجھے، اب آپ نے عمل کرنا ہے، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں آپ کو سمجھانے والا ہوں، اور میں 2-4 منٹ میں اس کو کلوز کرنے والا ہوں، آپ نے بس صرف توجہ کرنی ہے۔ اب وہ میں اگر دیکھیں اس کی تحقیق میں، اس کی باریکیوں میں، اس کی گہرائیوں میں، اس کی ساری چیزوں کو بیان کرنا شروع کروں گا نا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ میں بس آپ کو اتنا کہتا ہوں، 30 سالہ پرانا جادو ہے، 100 سالہ پرانا جادو ہے، 40 سالہ پرانا جادو ہے، یا آپ کے اوپر کوئی دشمن ہے آپ کا، وہ زبان سے تنگ کرتا ہے، کوئی بھی دشمن ہے آپ کی زندگی کے اندر زبان سے تنگ کرتا ہے، فیکٹری کارخانے میں آپ کام کرتے ہیں، مرد و خواتین سب اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اتنا آسان اور پاورفل عمل ہے کہ آسان اتنا ہے اور پاورفل بھی بڑا ہے۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا، پہلی دفعہ آپ جب میں آپ کو پانی بنانے کا طریقہ بھی، پہلا قطرہ جب آپ کے وجود کے اندر جائے گا نا، میں کہتا ہوں 70 سالہ پرانے شیطانی اثرات آپ کے وجود کے اندر سے خارج ہوگی۔ ایسا کمال کا یہ عمل ہے، اور آپ کے نسل در نسل اگر رجت ہے، جادو ہے، کہتے ہیں رجت ختم کرنے کا کوئی عمل بتایا جی، جادو ختم کرنے کا جی، جادو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا جی، دشمن بار بار مسلسل کرتے ہیں، تو آپ مسلسل اس کی کاٹ کریں، پلٹ کریں۔ اب ہوگا یہ کہ خبیث شیطانی جنات جو ان سے ہے وہ واپس جائیں گے، اور جو آپ کے ساتھ وہ کرنے آئے تھے وہ واپس جا کے وہی کریں گے۔ تو اس طرح ہو گیا جی خبیث شیطانی جنات سے دشمن کی بربادی، یعنی کہ دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتا تھا، اس نے آپ کو برباد کرنے کے لیے خبیث جنات بھیجے، اب وہ خبیث جنات جا کے آپ کے دشمن کو برباد کریں گے۔ اس کے لیے آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی غلط عمل نہیں کیا، کوئی آپ نے غیر شرعی معاملہ نہیں کیا، آپ نے تو اپنا گند اتار کے اگلے کو واپس دے دیا جو اس نے آپ کی طرف بھیجا تھا، آپ نے وہ تحفہ اس کو واپس بھیجنا ہے۔ بس یہ طریقہ آپ نے سمجھنا۔ دشمن انشاءاللہ پھر آپ سے معافیا مانگتا پھرے گا، ڈھونڈ ڈھونڈ کے آپ سے معافیا مانگے گا، اور نہ باز آیا نا جی تو یہ عمل وہ ہے کہ پھر وہ دنیا چھوڑ جائے گا دشمن، اور پتہ لگ جائے گا اسے کہ واقعی کسی بندے کے ساتھ جو انسان ہے جی وہ اب نسبت ہے جی، تو نسبت آپ قائم رکھا کریں۔ کوئی بھی عمل ہے وہ نسبت کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ میں بار بار کہتا ہوں نسبت آپ اپنی مضبوط کریں اور ایک جگہ پہ آپ ٹک جائیں، وہاں پہ دیکھیں ریگولر ویڈیوز آتی ہیں، آپ کوشش کیا کریں، آپ مسلسل کچھ نہ کچھ نئی سے نئی چیزیں آپ کو ملتی رہتی ہیں، آپ سنا کریں۔ اور روحانی نسبت قائم کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عمل کے عامل نہیں بھی ہے نا، تو ہم کہتے ہیں نا اجازت دے دے بابا جی ہمیں، کسی سے آپ اجازت لیتے ہیں نا تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نے چلہ کیا، عمل کیا، روحانی طاقت ہے، تو آپ جب اس سے اجازت لیتے ہیں تو اس کی روحانی طاقت جو سی ہے وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔ اسی طرح یعنی کہ آپ نسبت جب قائم کرتے ہیں تو جو جس شیخ سے آپ نسبت قائم کرتے ہیں تو اس کی جو روحانی طاقتیں ہوتی ہیں وہ روحانی طاقتیں، اور آپ کا عمل، آپ نے کیونکہ اس کا چلہ نہیں کیا، آپ نے اس کی محنت نہیں کی، کسی نے 10 سال محنت کی ہوتی ہے، 11 سال کی ہوتی ہے، کسی نے، میں تو ٹائم نہیں بتا رہا نا، میں کو اپنا نمبر ٹنگنے تو نہیں آیا نا، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ روحانی نسبت جس سے قائم کرتے ہیں تو وہ روحانی نسبت والا اگر واقعی پاورفل ہے، دیکھیں آپ نے اتنی بڑی بڑی باتیں کروں گی، میں نے اس کے چلے کی، میں نے یہ کی، بھئی آپ دیکھ لیں روحانی نسبت قائم کر کے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، بسم اللہ نہیں ہوتا تو آپ اپنے گھر، ہم اپنے گھر، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ تو اس میں کچھ لینا دینا تو نہیں ہے، تو صرف آپ روحانی نسبت قائم کر کے جب آپ عمل کرتے ہیں تو کوشش کریں روحانی نسبت قائم کرنے کے بعد اس پہ قائم بھی رہیں، تو آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینیا لوکا، تو نوے بھی جو اڈے پلیٹ فارم ڈھونڈنا
یہ بھی جو ہے کمینے لوگوں کا کام ہوتا ہے. خاندانی لوگ ایک جگہ پہ ٹک جاتے ہیں اور ان کو وہاں سے اگر کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ قدردان ہوتے ہیں, نہیں ہوتا تو پھر ہر بندے کے پاس رستہ ہوتا ہے. آپ اچھی سے اچھی جگہ پہ جائیں, یعنی کہ یوٹیوب پہ کتنا, مطلب آپ ایک جوتا خریدنے کے لیے ایک بندہ جائے نا, ایک سوٹ خریدنے کے لیے تو برانڈ ڈھونڈتا ہے, اعلیٰ کوالٹی کی دکان ڈھونڈتا ہے, کیوں اس نے اپنے لیے پیسہ خرچ کرنا اور جوتا خریدنا ہے یا سوٹ خریدنا ہے, برانڈ کا پہنتے ہیں, برانڈ ڈھونڈتے ہیں. آپ اتنے بڑے جادو تعویذات, شیطانی عملیات یا دشمنوں کے حوالے سے یا آپ عملیات کی دنیا کے حوالے سے آپ علم لینا چاہتے ہیں, آپ لینا چاہتے ہیں, روحانیت لینا چاہتے ہیں, اور آپ اپنی چوائس دیکھ لیں, 200 کا پیکج لگا کے پورے یوٹیوب پہ گھومتے رہتے ہیں, کسی ایک جگہ پہ ٹک جائیں. ہمارے چینل پہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اس چینل پہ ویڈیو لسٹ میں آپ چلے جائیں, نیچے آپ کو ہر موضوع کے اوپر ویڈیو ملے گی. اور آئندہ تو جو ہے وہ مسلسل 2-3 ماہ سے صرف دشمن پہ ویڈیو بنا رہا ہوں, اور ویڈیو کے اندر جو ہے وہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ آپ اس کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اس کے لیے بھی عمل کر سکتے ہیں. تو یہ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں, بندش توڑنے کے لیے, جادو توڑنے کے لیے, جادو ختم کرنے کے لیے, وجود کے اندر باہر گھر سے رجت ختم کرنے کے لیے, بالخصوص دشمن کے ساتھ وہ سلوک کرنے کے لیے جو آپ کے ساتھ اس نے کیا ہے, چاہے اس نے زبان سے آپ کو تنگ کیا ہے, چاہے وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, چاہے وہ آپ کو دشمن تعویذات کے ذریعے ڈسٹرب کر رہا ہے. آپ نے کرنا کیا, توجہ سے سماعت فرمائیے گا. آپ نے سب سے پہلے آیت الکرسی کا حصار لگانا ہے اپنا, اور حصار کی نیت ضرور کرنی ہے. میں حصار کرتا ہوں اپنا یا حصار کرتی ہوں میں, اور اس کے بعد آپ نے اپنی حفاظت کے لیے, اور اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی کو 7 ٹائم پڑھنا ہے, اور پڑھ کے اس طرح دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنا پورا حصار کر لینا ہے. حصار کرنے کے بعد آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے جو لیٹرین میں, باتھ روم میں, واش روم میں, بیت الخلاء میں جانے کی دعا نہیں ہوتی. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, ایک مرتبہ. بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, 2 مرتبہ. اس طریقے سے آپ نے 100 مرتبہ یہ پڑھنی ہے دعا. پڑھنے کے بعد یہ عمل اگر آپ ظہر کے وقت دھوپ میں بیٹھ کے کرتے ہیں تو کمال ہے, وگرنہ زوال ٹائم کے علاوہ 24 گھنٹوں میں کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے سورہ بروج پڑھنی ہے, والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. اس طریقے کے ساتھ آپ نے جو ہے اس کو پڑھنا ہے. پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ بروج پڑھنے کے بعد اب آپ کے پاس اس وقت وہ جو گوشت ہے جو آپ نے بے توفیق لیا ہے, 50 کا, 30 کا, 40 کا, 100 کا, 200 کا, 1.25 کلو تک جتنا بھی آپ نے لیا وہ لینے کو وہ اپنے پاس رکھا ہونا ہے. جیسے جیسے آپ پڑھائی کرتے جائیں گے وہ شیطانی جنات, روحانی جنات جا کے ان شیطانی جنات کو اپنی گرفت میں کرتے جائیں گے. اب وہ جو گوشت ہے نا وہ اصل میں تیار ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو شیطانی جنات جتنے بھی سارے اس کے ساتھ چپک جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ شیطانی اس طرح آپ جب کریں گے, اس طرح اپنے پورے گھر کا, بچوں کا, سب کا سکیچ لے کے اس طرح آپ گوشت کے اوپر آپ نے دم کر دینا, تو وہ سارے گھر کے شیطانی جنات وہ جو ہے وہ گوشت کے اوپر اس وقت موجود ہوں گے. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اس شیطانی جنات جو گوشت کے اوپر آ چکے ہیں, اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ گوشت کو اٹھانا ہے. اٹھانے کے بعد آپ اپنے مطلب کسی کپڑے میں رکھا ہو یا شاپر میں, تو آپ نے گوشت کو ہاتھ لگانا ہے. گوشت کو, سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ٹھیک ہے, شاپر کو یا کپڑے کو نہیں لگانا. جو آپ نے گوشت لیا ہے, چکن, مٹن, بیف جو بھی ہے, بیف زیادہ بہتر ہے, ہاتھ لگا کے ایسے دونوں ہاتھوں کی جو سے یا آگے والے کنارے جو ہوتے ہیں نا, پوٹے جن کہا جاتا ہے, یا آگے والے, ان کو آپ نے دونوں کو اوپر رکھ کے آپ نے پھر کہنا ہے کہ میں اپنا صدقہ پیش کرتی ہوں یا پیش کرتا ہوں ہر قسم کے جادو, جنات, اسیب, سیاسات, شیطانی عملیات, شیطانی اثرات, شیطانی موکلات, شیطانی جادوگر, شیطانی عاملین, شیطانی رجت, ہر قسم کی حفاظت سے کے لیے. اور میں چاہتی ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ مجھے مکمل حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو روحانی طاقتیں موجود ہیں وہ میری حفاظتی آثار لگائے, اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے اپنی جان کا, اپنی اولاد کی جان کا, اپنے گھر کا میں صدقہ پیش کرتی ہوں یا پیش کرتا ہوں, قبول فرمائے. یہ لفظ آپ نے لازمی بولنا ہے. اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا لینا ہے اور جا کے صابن سے ہاتھ دھو لینے ہیں, اور اس کے بعد آپ نے تب تک ہاتھ دھوتے رہنا جب تک گوشت کی خوشبو آپ کے ہاتھوں سے ختم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد آپ نے جب خوشبو بدبو ختم ہو جائے, اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے. وضو کرنے کے بعد 7 ٹائم آپ نے آیت الکرسی پھر دوبارہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے وہ پانی پی لینا, تھوڑا سا سر پہ ڈال لینا, چہرے پہ ڈال لینا, وہ گوشت جو ان سے وہ باہر رکھوا دینا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے
जो से है इस अमल को इस तरीके से करना है। अमल के दौरान जब आपने अमल को करना है मुकम्मल, तो उस वक्त गोश्त देने के बाद आपने उस वक्त आपने दुश्मन और दुश्मन की वालदा का नाम लेके आपने कहना है कि जो भी मामलात मेरी तरफ है शैतानी, सारे मामलात मैं उसकी तरफ भेजती हूँ या भेजता हूँ, तो वो रूहानी ताकतें खुद ब खुद छोड़ आएंगी। या दूसरा तरीका है कि दुश्मन के चेहरे का तस्वुर बांध के आप जब ऐसे करेंगे तो उस वक्त इस तरह दम करेंगे तो वापस पलट जाएगी हर चीज उसकी तरफ। ये इतना ताकतवर लाजवाब अमल है, अगर मैं इसके फजाइल सिर्फ बयान करूँ, इसके फवायद बयान करूँ तो तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे। मैंने प्रॉपर तरीके से आपको अमल समझाने की कोशिश की है ताकि आप अमल करें और कामयाबी हासिल करें। यह हिफाजत है, अमल बाद में, हिफाजत पहले। और मैं अपनी अमलियात के अंदर पहला कानून ये रखता हूँ, हिफाजत पहले अमल बाद में। और इस अमल में भी ऐसे ही है, हिफाजत भी होगी आपकी और फायदा भी। दुआ में याद रखें। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।